امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا میں آیا ہوں آپ کو پرشین کے لیے لیکچر ریکارڈ کرنے۔ پرشین کا ہم لوگوں نے کل نظم شروع کی تھی، حصہ نظم، جس کا ترجمہ اور تشریح آتا ہے۔ پہلی نظم ہم نے شروع کی تھی فصل بہار، 3 ہم نے اس کے اسٹینڈے 3 بند پڑھ لیے تھے، 6 اس کے ٹوٹل بند ہیں۔ اس نظم کے اندر فطرت کی خوبصورتی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ فطرت کا حسن جو ہے، جس میں پھول ہیں، پرندے ہیں، آبشاریں ہیں، بادل ہیں، ہوا ہے، بہتی ہوئی ندیاں ہیں، پہاڑ ہیں، وادیاں، ان کی بات کی گئی ہے۔ تو اقبال نے انسان کو اس نظم کے ذریعے دعوت دی ہے کہ وہ فطرت کے حسن کو دیکھے کہ اللہ کی ذات نے اس کے لیے کیا کچھ پیدا کیا۔ تو 3 ہم نے اسٹینڈز اس کے پڑھ لیے تھے۔ اب میں اس سے اگلا جو اسٹینڈز ہے وہ پڑھنے لگا ہوں، وہ آپ لوگ توجہ سے سن لیں۔ اس کے بعد پھر میں تشریح پہ آتا ہوں اور اس کے لیے ایکسٹرا چیزیں کچھ آپ کو لکھواؤں گا۔ چوتھا اسٹینڈزہ ہے، حجرہ نشینی گزار گوشۂ صحرا گزین۔ حجرہ نشینی گزار، حجرہ یعنی گھر جو کمرہ، حجرہ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں فقیروں درویشوں کے لیے کہ وہ حجروں میں بیٹھتے ہیں، حجرہ کمرہ، نشینی بیٹھنا، گزار چھوڑ دے، کمروں میں بیٹھنا چھوڑ دے، حجرے میں بیٹھنا، جھونپڑی میں بیٹھنا چھوڑ دے۔ گوشۂ صحرا گزین، گوشۂ صحرا، صحرا سے مراد وہ صحرا نہیں ہے جو ریت والا ہوتا ہے، یہاں سے مراد ہے وادی۔ وادی کا کونا جو ہے، گوشہ مین کونا، گزین چلا جا، وہاں بیٹھ جا، کہ وہاں پہ بیٹھ جا کے گھر میں رہنا چھوڑ دے اور وادیوں کی طرف چلا جا، ادھر نکل جا۔ بر لب جوے نشین، لب کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، لب کا مطلب ہم یہ بھی لیتے ہیں ہونٹ، یہ بیسیکلی منہ کا کنارہ ہے، یہ اندر سارا ہمارا منہ ہے اور یہ اس کے لب ہے کنارہ، تو لب کا مطلب ہوتا ہے کنارہ۔ بر لب جوے نشین، جو کا مطلب ہوتا ہے ندی، نشین ہوتا ہے بیٹھ جا، یعنی ندی کے کنارے بیٹھ۔ آب رواں راب بین، آب کا مطلب پانی، آب رواں بہتا ہوا پانی، آب رواں راب بین، دیکھو بہتے ہوئے پانی کو دیکھو۔ نرگس ناز آفرین، نرگس پھول ہے، پھول کو کہتے ہیں۔ ناز آفرین وہ بڑے ناز نخرے میں ہے، نرگس کا پھول بڑا ناز نخرے میں ہے۔ لخت دل فروردین، لخت کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، لخت دل، دل کا ٹکڑا۔ فروردین، فروردین جو ہے یہ بچوں ایرانی سال جو ہے، ایرانی جو کیلنڈر ہے اس کا پہلا مہینہ ہے۔ جیسے پاکستان میں اگر دیکھیں آپ تو 3 طرح کے کیلنڈر چل رہے ہیں۔ ایک ہے انگریزی کیلنڈر جو شروع ہوتا ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی اور دسمبر پہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرا اسلامک کیلنڈر ہے جو محرم صفر سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ ختم ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہمارے دیسی مہینے جیسے سون، بھادوں، چیتر، پھگن وغیرہ، یہ دیسی مہینے ہمارے، یہ ہمارے دیہاتی لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لیکن 2 کیلنڈر ہمارے ہاں چلتے ہیں، ایک انگریزی کیلنڈر، عیسوی کیلنڈر، اور دوسرا اسلامی کیلنڈر۔ ایران میں بھی ایسے ہی 2 کیلنڈر چلتے ہیں، ایک اسلامی اور ایک انگریزی، اور تیسرا ان کا اپنا دیسی لوکل کیلنڈر جو ہے، اس کا جو پہلا مہینہ ہے وہ فروردین ہے، جو کہ شروع ہوتا ہے جب انگریزی کیلنڈر کی 21 مارچ ہوتی ہے۔ 21 مارچ جب ہوتی ہے تو ان کے دیسی کیلنڈر کی پہلی تاریخ ہوتی ہے اور وہ پہلا مہینہ ہے فروردین۔ یہاں پہ جو وہ کہہ رہا ہے اقبال کہہ رہے ہیں لخت دل فروردین، فروردین کے دل کا ٹکڑا، یعنی اس مہینے کے دل کا ٹکڑا کون؟ نرگس کا پھول۔ یہ بیسیکلی بہار کا موسم ہوتا ہے اور بہار کے موسم میں یہ نرگس کے پھول بہت کھلے ہوتے ہیں، تو اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فروردین کے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں بوسہ یہ زینش بر جبین، بوسہ ہوتا ہے چومنا، بوسہ یہ زینش، زینش ہوتا ہے خوبصورتی، بر جبین، جبین کہتے ہیں ماتھے کو، وہ اس کے ماتھے کی خوبصورتی پہ چوم رہا ہے۔ حجرہ نشینی گزار گوشۂ صحرا گزین، حجرے کو چھوڑ دے اور وادی میں چلا جا۔ اب بچوں اس کا ترجمہ سن لیں۔
اقبال کہتے ہیں انسان کو دعوت دے رہے ہیں، ایسے انسان کو جو دنیا کے کام و مگن ہے، جو شہری لائف میں پھنس گیا ہوا ہے، جو پولوشن میں، پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں گھرا ہوا ہے، اس کو دعوت دے رہے ہیں اور کہتے ہیں آؤ آ کے دیکھو اللہ کی ذات نے اس کائنات کو کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے، اس کائنات میں کیسے رنگ بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں چھوڑ دے اپنے اس مصروفیت کو اور باہر نکل کے دیکھ، اور پھر کیا کر، تو ندی کے کنارے بیٹھ جا، بہتے ہوئے پانی کو دیکھ، پھر فروردین مہینے میں جو نرگس کے پھول کھلے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کیسے وہ لہلہا رہے ہیں، کیسے لگ رہا ہے جیسے وہ خوبصورتی اس کو چوم رہی ہے، اور لہذا یہ چھوڑ دے گھروں میں بیٹھنا اور باہر نکل اور اس خوبصورتی کو دیکھ، اور پھر اللہ کی اس قدرت کو دیکھو جو اللہ کی ذات نے انسان کے لیے پیدا کیا، اس نے انسان کے لیے کیا کچھ بنایا ہے۔ اس کے بعد 5واں سٹینزا ہمارا، ابھی ہم اس کی تشریح پہ آتے ہیں۔ 5واں سٹینزا میں کہتے ہیں دیدہ مانی کشا، دیدے کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، دیدہ مانی معرفت کی آنکھ، کشا کھول، معرفت کی آنکھ کو کھول، اے زے ایاں بھی خبر، اے جو ظاہر سے بے خبر ہے، لالے کمر در کمر، پھول آگے پیچھے، لالے کا مطلب ہوتا ہے پھول، پھول آگے پیچھے پھول ہی پھول، نیمہ آتش بے بر، نیمہ کہتے ہیں آدھے کو، آتش آگ، آدھی آگ، بے بر پہنا ہوا، آدھی آگ پہنی ہوئی، یعنی آگ کا لباس پہنا ہوا، می چگدش بر جگر، می چگدش ٹپک رہی ہے، بر جگر اس کے جگر کے اوپر ٹپک رہا ہے، کیا؟ شبنم اشک سحر، شبنم جو ہے جسے ہم اوس کہتے ہیں وہ گری ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ اشک سحر، یہ صبح کے آنسو ہیں جو شبنم بن کے گرے ہوئے ہیں اس کے جگر کے اوپر، دا شفق انجمن نگر، اور تو اگر آسمانوں کی طرف دیکھے گا، شفق یعنی بیسیکلی یہ تہجد اور فجر کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے، جب ستارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، بجھنا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نشان سا آسمان کے اوپر بن جاتا ہے مختلف کلرز کا، وہ کہتے ہیں وہاں پہ دیکھ، انجم سے مراد ستارے، ان ستاروں کو دیکھ، شفق کے آسمانوں کے ستاروں کو دیکھ۔ اب ترجمہ سنیں، کہتے ہیں اے انسان اپنے دل کی آنکھ کو کھول، معرفت کی آنکھ کو کھول اور دیکھ، تو ظاہر سے بے خبر ہے، یعنی تجھے ظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے تو بے خبر ہے، یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے کوئی بنانے والا ہے، کوئی قائم کرنے والا ہے۔ نیمہ لالہ کمر در کمر، نیمہ آتش بے بار، ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف پھول ہی پھول کھلے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے انہوں نے آگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے رات کے آنسو جو ہے شبنم بن کر اس کے جگر کے اوپر گر رہے ہیں، اور آسمانوں کی طرف دیکھ تو آسمانوں پہ ستارے ٹمٹما رہے ہیں۔ وہ آگے آخری سٹینڈ ہے اس کا، کہتے ہیں خاک چمن و نمود راز دل کائنات، بڑا خوبصورت شعر ہے یہ، کہتے ہیں خاک چمن، چمن ہوتا ہے باغ، خاک باغ کی مٹی، و نمود ظاہر کر دیا ہے راز دل کائنات، کائنات کے دل کا راز کھول دیا ہے، چمن کی مٹی نے دل کا راز کھول دیا ہے، بود و نہ بود صفات، وہ ہے نہیں ہے، یہی اس کی خوبیاں ہیں، یہی اس کی صفات ہیں، جلوہ گیری ہائے ذات، اور یہ اس کی جلوہ گیریاں ہیں، یہ اس کے دکھاوے ہیں سب، آنچے تو دانی حیات، کیا تو جانتا ہے زندگی کا، دانی جانتا، کیا تو جانتا ہے زندگی کا، زندگی کے بارے میں، آنچے تو خوانی ممات، کیا تو موت کے بارے میں جانتا ہے، ممات موت کی جمع ہے، موت کی جمع، کیا تو موت کو جانتا ہے، ہیچ نہ دار ثبات، ہیچ کسی کو بھی، نہ دار ثبات کسی نے بھی پائیداری کسی کو نہیں ہے، ثبات ہوتا ہے پائیداری، کسی کو بھی پائیداری حاصل نہیں ہے، خاک چمن و نمود راز دل کائنات، چمن کی مٹی نے کائنات کے دل کا راز کھول دیا ہے۔ لو بچوں اب میں اس نظم کی تشریح کرتا ہوں، اب آپ لوگوں کو تشریح سمجھیے گا، ایک ایک چیز کو ذرا باریکی بینی سے میں بیان کروں گا۔ پہلا ہمارا جو سٹینڈ ہے اس میں کہتا ہے خیز کے در کو ہو دشت خیمہ زد ابر بہار، اٹھو اور جاؤ وادیوں میں، پہاڑوں میں جا کر دیکھو کہ وہاں پہ بہار کے بادل نے خیمہ لگا لیا ہے، مراد کیا ہے، موسم بہار ہے، جیسے آج کل موسم ہے، بادل آ جاتے ہیں، بعض کا ہلکی پھلکی بارش بھی ہوتی ہے، بعض کا نہیں بھی ہوتی، موسم بڑا اچھا ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، نہ ہوائیں تیز چلتی ہیں نہ کم ہیں،
اس طرح کا موسم بڑا خوبصورت. وہ کہہ رہے ہیں اس پہ پرندے جو ہیں وہ چہچہا رہے ہیں. اتنا خوبصورت موسم ہے. فصل بہار کی بات ہو رہی ہے. بہار کے موسم کو آپ نے ذہن میں لائیے گا, تصور میں لائیے گا کہ بہار کا موسم کیسا ہوتا ہے. بہار کا موسم جو ہے آج کل جو ہے کیسا ہے, صبح کے ٹائم پہ بڑی اچھی صحت افزا ہوا چلتی ہے, نہ گرمی ہے نہ سردی ہے, ہم بغیر پنکھوں کے بھی رہ سکتے ہیں, اے سی کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں اور گزارا ہو سکتا ہے. اگر ہم لوگ نہ بھی گرم کپڑے پہنیں تب بھی گزارا ہو جاتا ہے, پنکھے نہ لگائیں تب بھی گزارا ہو جاتا ہے. تو موسم اتنا خوبصورت ہے. اس لیے اقبال کہہ رہے ہیں کہ جاؤ وادیوں کی طرف چلے جاؤ, وہاں پہ جا کر دیکھو کیسا موسم ہے. اور پھر کیا ہے, مست نغم ہزار پرندے چہچہا رہے ہیں. طوطی و دراج و سار, طوطے تیتر اور سار پرندے جو ہیں وہ چہچہا رہے ہیں, یعنی وہ بھی اس موسم سے خوش ہیں. اگر موسم خزاں میں دیکھیں تو ایسے پرندے جو ہیں وہ خاموش رہتے ہیں, نظر نہیں آتے. آج کل جو ہے پرندے چہچہا رہے ہیں, ہر طرف جو ہے وہ خوش ہیں کیونکہ موسم ہی اس طرح کا ہے. اب پھر کہتے ہیں برطرف جوئی بار کشتے گلو لالا زار, پھر تو ندی کے کنارے دیکھ پھولوں کی کھیتیاں کھیتیاں, یعنی ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہوئے ہیں, ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہوئے ہیں. چشمے تماشا بھی یار, اپنی دیکھنے والی آنکھ لا, اپنی دیکھنے والی آنکھ لا, یعنی دل کی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کائنات کتنی خوبصورت ہے. خدا کی ذات نے یہ کتنا خوبصورت موسم بنایا اور کتنی خوبصورت یہ چیزیں پیدا کی. اپنی دل کی آنکھ سے دیکھ. پھر اگلے سٹینڈے میں کہتے ہیں خیز کے در باغوں راہ قافلہ گل رسیر, اٹھو جاؤ باغوں میں وادیوں میں جاؤ, جا کے دیکھو پھولوں کے قافلے چلے آئے ہیں. پھولوں کے قافلوں سے مراد یعنی ہر طرف پھول پھول کھلے ہوئے ہیں. یہ موسم ہی ایسا ہوتا ہے, یہ پھولوں کا موسم ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہو تو آپ لاہور میں ریس کورس میں چلے جائیں, جیلانی پارک میں جائیں یا کسی پارک میں چلے جائیں, جا کے دیکھیں وہاں پہ آج کل نمائش لگی ہوئی ہے پھولوں کی, بڑے خوبصورت کلر کے, مختلف کلر کے جو آپ نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے وہاں پہ. اور جیلانی پارک لاہور میں تو گلاب کی کئی قسموں کے پھول لگے ہوئے ہیں, ہر کلر کے وہاں پہ پھول ہیں اور وہ گلاب کے پھول ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھولوں کے قافلے چلے آئے ہیں. پھولوں کے قافلے سے مراد ہے کہ ایک قسم کے پھول اگ رہے ہیں تو پھر دوسری قسم کے, پھر تیسری قسم کے, تو پھولوں کے قافلے چلے آ رہے ہیں. اب باد بہاراں وزید مرغے نوا آفرید, اور پھر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اس موسم بہار میں. آپ نے دیکھا صبح کے ٹائم پہ بڑی پیاری اچھی خوبصورت ہوا لگ رہی تھی انسان کے جسم کو, اور بڑی صحت افزا انسان کے لیے ہوتی ہے. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ واک کریں, آپ باہر نکلیں تاکہ آپ کی صحت جو ہے ٹھیک ہو. نیچر کے زیادہ قریب رہیں گے تو آپ کی صحت زیادہ اچھی ہوگی. اور پھر کہتے ہیں کہ پرندے چہچہا رہے ہیں, اور پھول نے اپنا گربان پھاڑ دیا ہے. اب پھول کا گربان کیا ہے, اس نے پھاڑ دیا اپنا گربان. مراد یہ ہے وہ پہلے کلی تھا, اب وہ پھول بن گیا ہے, وہ کھل گیا ہے, وہ پھول بن گیا ہے. حسن گل تازہ چید, اور پھول نے نیا ایک حسن لے لیا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو پھول جو ہے پہلے کلی تھا, کلی کی بڑی خوبصورتی ہوتی ہے, لوگ گفٹ کے طور پر لوگوں کو دیتے ہیں, پیش کرتے ہیں کلیاں. اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے تجربے کار لوگ ہیں, آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ کلی جو ہے وہ پہلے کلی تھا اور اس کے بعد وہ پھول بنا. کلی کی اپنی خوبصورتی ہے اور جب پھول بنا اس کی اور خوبصورتی بڑھ گئی. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پھول نے ایک نئی خوبصورتی لے لی ہے. اور پھر کہتے ہیں عشق غم نو خرید, عشق نے نیا غم خرید لیا. یہ بڑے ٹیکنیکل بات ہے. جیسے میں کل آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ متضاد شعر کہلاتا ہے, سنت تضاد کہلاتی ہے شاعری کی دنیا میں. یعنی ایک مصرے میں پازیٹیو بات کی گئی ہے, اگلے ہی مصرے میں نیگیٹو بات کی گئی ہے اس کی. ایک بھی کہہ رہے ہیں پھول نے خوبصورتی لے لیا ہے, اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اس نے غم بھی خرید لیا عشق نے. یعنی خوبصورتی اور پھول کے درمیان عشق ہے, اور اس نے غم کون سا خرید لیا. دیکھیں سٹیپ کون سے ہیں, پہلے ایک کلی بنی, پھر وہ پھول بنا. اب اگلا سٹیپ کیا ہے, اس نے مرجھا جانا ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے, تباہ ہو جانا ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اس نے غم بھی لے لیا ہے, اس کی ایج ہی ختم ہو گئی ہے. وہ اس کی جب تک کلی تھا تو ایک امید تھی کہ یہ پھول بنے گا, کھلے گا. اب کھل گیا, اب ختم ہو گئی بات, اب تو وہ مرجھا جائے گا. ہوا تیز چلے گی, پتیاں اس کی بکھر جائیں گی, اس کی ہستی, اس کا وجود سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس لیے اس نے نیا غم بھی لے لیا. یہ مراد ہے یہاں پہ, اس نے ایک نیا غم لے لیا. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں قبل اس کے کہ وہ پھول جو ہے بکھر جائے, جاؤ اور جا کے انجوائے کرو اس کی خوبصورتی کو. اور پھر آگے کہتے ہیں بلبل گان در سفیر سلسل خان در خروش, بلبلیں اور فاختانی جو ہیں وہ چہچہا رہی ہیں, بڑے جوش میں ہیں. یعنی آج کے موسم میں, موسم بہار میں پرندے چہچہا رہے ہیں, خوش ہیں, ہر طرح کا پرندہ خوش ہے. خون چمن گرم جوش, چمن کا خون بڑا جوش میں ہے. یہاں پر بھی بچوں میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ پڑھ کے آئیے گا کہ خون چمن گرم جوش,
باغ کا خون بڑے جوش میں ہے، باغ میں کون سا خون ہے، وہاں پہ کون سی قتل و غارت ہو رہی ہے، کوئی جنگ ہو رہی ہے، مراد یہ ہے سرخ رنگ کے جو پھول ہیں، اس سے اقبال نے استعارہ استعمال کیا ہے، یہ یاد رکھے گا، اقبال نے استعارہ استعمال کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ پھول جو ہے یہ ایسے لگ رہا ہے، یعنی وہ لہلہا رہے ہیں پھول ہوا کے ساتھ، ایسے لگ رہا ہے جیسے چمن کا خون جو ہے ابل رہا ہے، خون بڑے جوش میں ہے، ایسے لگ رہا ہے، انہوں نے یہ استعارہ استعمال کیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اے کہ نشینی خاموش، اے شخص تو خاموش بیٹھا ہوا ہے، خدا کی قدرت کو، خدا کے حسن کو، اس کی کاراگری کو تو دیکھ ہی نہیں رہا، تو جا کے دیکھ تو صحیح، تیرے لیے کیا خوبصورت اس نے پھول پیدا کیے، مختلف کلر کے پھول پیدا کیے، مختلف کلر کے پرندے پیدا کیے، آبشاریں بنائی، ندی نالے بنائے، پہاڑ بنائے، درخت، ہر چیز جو ہے یہ تیرے لیے پیدا کی گئی ہے، دا شکن آئین ہوش، اور تو نے اپنی عقل کا جو دستور بنایا ہوا ہے، آئین جو بنایا ہوا ہے، جو طریقہ کار ہے کہ بس ہر وقت تو مصروف ہے اپنی اس زندگی کے اندر، پیسہ پیسہ اس میں تو لگا ہوا ہے، اسے چھوڑ دے، کبھی ٹائم نکال اور فطرت کے حسن کو دیکھ، اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت دیکھ اور اس کی تعریف کر، اس نے کیا دنیا بنا دیا، دنیا صرف یہ نہیں ہے جس کے اندر تو بیٹھا ہوا ہے، اس سے باہر بھی بہت بڑی دنیا ہے، بادہ مانی بے نوش، اور پھر معرفت کی شراب پی لے، یعنی اس کے ساتھ عشق لگا لے، جس سے تو جب دیکھے گا تو خود بخود گنگنانا شروع کر دے گا، تیرے لیے ایسی ہے جیسے تو نے مدہوش ہو گیا اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے۔ اور پھر نغمہ سرا گل بے پوش، اور پھر گیت گا، کون سا؟ حمد کو گنگنا، حمد کو گا، اس کی تعریف کر، خدا کی تعریف کو جس نے یہ سارا کچھ حسن تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر پھولوں کا لباس پہن، یعنی پھولوں کو جا کے دیکھ، تیرے لیے سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے، اور یہ پرندے بھی چہچہا رہے ہیں، وہ ساری تعریف کر رہے ہیں خدا کی ذات کی، تو بھی یہی کام کر۔ اور اگر سندھ میں کہتے ہیں حجرہ نشینی گزار گوشہ یہ صحرا گزین، حجرے کو چھوڑ دے بیٹھنا، گھروں میں بیٹھنا چھوڑ دے اور جا وادیوں میں چلا جا اور جا کے دیکھ، با لبے جوئے نشین آب رواں راب بین، اور جا کے دیکھ بہتے ہوئے پانی کو دیکھ، اس کے کنارے بیٹھ جا، وہاں پہ پھولوں کی کھیتیاں ہیں، یعنی بہتا ہوا پانی جو ہے اس کی جو آواز آ رہی بہتے ہوئے پانی کو، اگر آپ خاموشی رات کے ٹائم پہ جائیں کبھی اور اس ندی کے کنارے بیٹھ جائیں، دریا کے کنارے بیٹھ جائیں، آپ کو اس کے پانی کی آواز آئے گی، وہ آواز نہیں ہے، وہ خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہے، پرندے بھی صرف چیخ نہیں رہے ہوتے، وہ خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، درخت جو ہل رہے ہیں ان کی جو آواز آ رہی ہوتی ہے، ہوا کی جو آواز ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، پوری کائنات جو ہے ماں سوائے انسان کے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے اور اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے، واحد انسان ہے جو ناشکر ہے، جو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس موسم میں نرگس کا پھول سب سے مرکزی پھول ہے، اور ایران میں چونکہ یہ سب سے زیادہ کھلنے والا پھول ہے اس موسم میں، اس لیے اس کی بات کر رہے ہیں، اس کو دیکھ، اس کی خوبصورتی دیکھ، وہ کتنا ناز نخرہ کر رہا ہے، کس طرح سے ایسے لگ رہا ہے وہ پھول ہل رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ ناز نخرہ کر رہا ہے، بڑا اس کو غرور تکبر ہے اس اپنی خوبصورتی کے اوپر۔ اور پھر کہتے ہیں دیکھنا ہے تو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ، ظاہری آنکھ سے نہ دیکھ، ظاہری آنکھ میں انسان کو ایسے لگتا ہے پھول ہے، جب دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، حیران آ جاتا ہے کہ خدا کی ذات نے یہ کیسے پھول بنائے، اور اس میں اس نے کلر کیسے کیسے بھرے، کیسے کیسے پرندے بنائے، اور ان پرندوں کے رنگ کلر کیسے خوبصورت ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے باغ کو آگ لگی ہوئی ہے، یہ بھی انہوں نے استعارہ استعمال کیا ہے، سرخ رنگ کے پھول ہیں، آگ بھی چونکہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے، اس لیے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اس نے آگ لگی ہوئی ہے باغ میں، اور آگ نے لباس پہنا ہوا ہے، اور پھر شبنم جو ہے وہ گر رہی ہے، صبح کے ٹائم پہ آپ دیکھیں تو اوس پڑی ہوتی ہے، دیہات کے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں کھیتوں کی طرف تو اپنے جوتا اتار کے گھاس کے اوپر چلتے ہیں جہاں اوس پڑی ہوتی ہے، شبنم پڑی ہوتی ہے، پانی گرے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی شاعر ہیں، شاعر نے رات کو دکھ درد سے تشبیہ دی ہوئی ہے، اور جو اوس پڑتی ہے وہ کہتے ہیں رات روتی ہے، تو اقبال نے بھی اسی چیز کا استعمال کیا کہ یہ اس کے آنسو ہیں رات کے، رات اندھیری ہے، رات کو خوبصورتی نہیں ملی تو وہ روتی ہے، تو یہ اس کے آنسو ہیں، ان کو دیکھ جا کے صبح کے ٹائم پہ، اور پھر آسمان کی طرف دیکھ جب یہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، جب ستارے ٹمٹمانا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو جا کے دیکھ اور اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ۔ اور پھر آگے چل کہتے ہیں خاک چمن وا نمود راز دل کائنات، کائنات کا راز کھول دیا ہے چمن کی مٹی نے۔ کیسے؟ اب آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، چھوٹی سی کلی ہوتی ہے، آپ نے ایک بیج بویا، ایک چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے، معمولی سی، بالکل بڑی نازک سی ٹہنی چھوٹی سی نکلتی ہے، وہ اتنی نازک ہوتی ہے، اتنی نازک ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر پانی گرائیں شاور کے ساتھ تو وہ ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، اتنی نازک ہوتی ہے کہ شاور کے ساتھ پانی کے وہ ٹوٹ سکتی ہے، اتنی نازک ہوتی ہے اس کی ٹہنی، اور مضبوط اتنی ہے
زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر آ گئی. کیسی بات! انسان کتنا مضبوط ہے، جب زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے باہر نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا. لیکن اس کے اندر دیکھیں خدا نے کیسا رکھا ہوا ہے، ایک ہی وقت میں وہ کمزور بھی ہے مضبوط بھی ہے. کمزور اتنی کہ چھوٹی سی ٹہنی ہے، تیز ہوا چلے ٹوٹ جائے گی، پانی کی پھوار پڑے گی ٹوٹنے کا ڈر ہے. چھوٹے پودوں کو آپ نے دیکھا ہے جب نکلتے ہیں تو انہیں ایک سائڈ پہ پانی دیا جاتا ہے، ان کے اوپر پانی نہیں گرایا جاتا. جب پودا بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر آپ پائپ کے ساتھ یا شاور کے ساتھ پانی اس کو لگاتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں. چھوٹی سی جو چھوٹی چھوٹی کمپنی ہوتی ہیں ان کے اوپر نہیں آپ کرتے، کیونکہ وہ ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، ٹوٹ جائے گی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں وہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ چھوٹی سی کمپنی ہوتی ہے. اتنی کمزور ہے اور مضبوط اتنی کہ زمین کا سینہ پھاڑ کے وہ باہر آ گئی. وہ کہتے ہیں یہ ہے کائنات کا راز. خدا کی ذات نے کیسا اس کو بنایا؟ یہ بنانے والا کون ہے؟ وہ وحدہ لا شریک، جس نے اس کے اندر یہ طاقت رکھی. اور کہتے ہیں یہ اس کی جلوہ گیری ہے، وہ نظر آتا بھی ہے نظر نہیں بھی آتا. ظاہری طور پہ دیکھا جائے اللہ کی ذات کہاں پہ ہے؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا وجود جہاں پہ ہے گھر پہ نہیں ہے، باہر نہیں ہے، میں وہاں چلا جاؤں گا یہاں پہ نہیں ہوں گا. خدا کی ذات ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا. جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہم خدا کو ایسے دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہے، انکار نہیں کر سکتے. یہ جتنا کچھ بھی ہے، یہ پرندے، یہ آبشاریں، یہ دریا، یہ ندی نالے، یہ پہاڑ، یہ پھول، یہ پرندے، یہ بارشیں، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے یہ بورڈ جو ہے میں کہوں گا خود بخود بن گیا، آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں سر یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ خود بخود بن گیا ہو. یہ کسی کارپینٹر نے اس کو بنایا ہے. یہ دروازہ ڈور جو ہے کسی کارپینٹر نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے کوئی بنانے والا ہے. ایسے ہی جب ہم دیکھتے ہیں پرندوں کو، آبشاروں کو، دریاؤں کو، ندی نالوں کو، بادلوں کو، ہواؤں کو، تو پھر دل مانتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. یہ خود بخود چیزیں نہیں بنی، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے جو اس کو بنانے والی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کیا تو جانتا ہے زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ ایک لمحے کا نہیں پتا انسان کی زندگی کا، ایک لمحے کا نہیں پتا. مثلا میں ابھی اس وقت لیکچر دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں اگلے لمحے لیکچر نہ دے پاؤں، میں کل ہی نہ آ سکوں. زندگی کو کیا پتا؟ ایک سیکنڈ کا نہیں علم، کس وقت بھی انسان جا سکتا ہے. انسان سمجھا کہ 100 برس کا. یہ تو ہم یہاں پہ ایک طرح کا یہ اسٹیشن ہے اگلے سفر جانے کے لیے، ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے. وہ کیا خوبصورت کس نے کہا ہے، آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز. آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز. اتنے سے قلیل وقت میں آئے اور چلے بھی گئے. یعنی جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر نماز جنازہ. کبھی آپ نے دیکھا نماز جنازہ کی اذان ہوتے ہوئے؟ نہیں، کیونکہ وہ پہلے اس کو کہہ دی گئی اذان ہوگی بھی ہے، اس کے کان میں وہ اذان ہو جاتی ہے. اب اذان نماز کے درمیان کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ مغرب کے ٹائم پہ آپ دیکھ لیں، ابھی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، اذان ہوگی ساتھ ہی نماز ہوگی، تھوڑا سا درمیان میں چند منٹ کا ٹائم ہوگا، چند منٹ کا. یہ ہے یہ زندگی چند منٹ کی، جس کو انسان سمجھتا ہے شاید میں نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے سب کچھ. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں رہنا، نہ زندگی نے نہ موت نے، ہر چیز ختم ہو جائے گی. کہا جاتا ہے کہ موت کو جو ہے قیامت کے روز ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، پیچھے موت رہ جائے گی. موت کو بھی ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا جس کو ذبح کر دیا جائے گا، صرف وہ ذات وحدہ لا شریک رہ جائے گی. اس لیے کہہ رہے ہیں کوئی چیز نہیں رہنی، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے. تو بیٹا یہ تھی آپ کی پہلی نظم جس میں اقبال نے فطرت کی خوبصورتی کے بارے میں انسان کو یہ احساس دلایا ہے کہ وہ دیکھے خدا کو، وہ اپنے وہاں پہ محدود ہو کے نہ دیکھے. ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ نماز پڑھنے کا نام اللہ کی عبادت ہے، روزہ رکھ لینا اللہ کی عبادت ہے. اور نہیں اللہ کے بندو، لوگوں کے حقوق ادا کرنا بھی عبادت ہے، یہ بڑی عبادت ہے. دوسرا، خدا کی ذات ایسے نظر نہیں آتی، خدا کی نظر آتی ہے اپنی جلوہ گیریوں سے. میں یہاں پہ بورڈ میں چیزیں لکھوں گا تو کوئی کہے گا ٹیچر لکھ کے گیا ہے، خود بخود نہیں لکھا گیا. ایسے ہی یہ پرندوں کو دیکھیں، آپ آبشاروں کو دیکھیں، بادلوں کو دیکھیں، ہواؤں کو دیکھیں، کیسے بادل جو ہے ہوا کے اوپر سیر کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے. تو یہ تھی آپ کی بیٹا پہلی نظم. اب کل انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی نظم کرواؤں گا. ابھی میں آپ کو اس کے لیے کچھ اشعار جو ہے وہ لکھوا دیتا ہوں، اور کسی دن موقع ملا تو میں آپ کو تشریح کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے تشریح کرنی کیسی ہے. فی الحال میں آپ کو کچھ چند ایک چیزیں جو ہے اس کی لکھوا دیتا ہوں. ہیں تو بہت زیادہ، لیکن اب ٹائم کی نزاکت اور ٹائم کو جو حالات بن گئے ہوئے ہیں اس میں چند ایک چیزیں میں لکھوا پاؤں گا. وگرنہ میری یہ نظم جو ہے ایک ایک ہفتہ لگ جاتا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے.
ایک ہفتہ مجھے پورا چاہیے، کم از کم ایک ہفتہ چاہیے اس کی تشریح کرتے ہوئے۔ میں نے بڑا کوشش کی ہے سم اپ کرنے کی کہ میں آپ کو اس کا جو تھیم ہے وہ سمجھا سکوں کہ کیا اس میں بتایا گیا ہے۔ ابھی آپ کو میں چاند ایک اس کی چیزیں لکھوا دیتا ہوں، وہ نوٹ کر لیں آپ لوگ، پھر زندگی رہی تو باقی چیزیں پھر صحیح۔ یہ آپ لوگوں نے خود اپنے طور پر اس میں ایڈجسٹ کرنے ہیں جب آپ تشریح کر رہے ہوں گے، اس وقت تشریح کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت میرے پاس قیمتی شعر ہیں جو میں نے موتی اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ میری ساری زندگی کا نچوڑ ہے، یہ جو میں نے موتی اکٹھے کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ آپ نے تو کرنا نہیں ہوتا، تو میں نے یہ ساری چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو کر سکیں۔ آپ سنتے بھی جائیں ساتھ ساتھ۔ بادلوں کو ہوا اڑا رہی ہے، بادلوں کو ہوا اڑا رہی ہے، شانوں پر اٹھائے لا رہی ہے۔ یہ بیٹا آپ نے شعر جو لکھ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں آپ نے جو ہوا کے حوالے سے ہوں، بادل کے حوالے سے ہوں، پرندوں کے حوالے سے، پھولوں کے حوالے سے، بارش کے حوالے سے، اس طرح کر کے جو شعر ہوں گے وہ۔ اچھا بیٹا آپ سن لیں یہ شعر بھی۔ ہوا کے زور سے ابھرا بڑھا اڑا بادل، اٹھی وہ اور گھٹا لو برس پڑا بادل۔ لو بیٹا ایک اور سنیں۔ پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہر و ماہ تماشائی، پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہر و ماہ تماشائی، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، بن گیا روئے آب پر کائی۔